بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان سوائے نماز چھوڑ دینے کے کوئی اور حد فاضل نہیں ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو تو اپنی آنکھوں کو بند نہ کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز اکیلے نماز سے 25 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صبح کی نماز پڑھو گے تو وہ اس نماز اس جلن کو دھو دے گی، پھر تم جل جاؤ گے تو ظہر کی نماز اسے دھو دو گی، پھر جل جاؤ گے تو عصر کی نماز اسے دھو دو گی، پھر جل جاؤ گے تو مغرب کی نماز اسے دھو دے گی، اور پھر تم جل جاؤ گے تو عشاء کی نماز اسے دھو دے گی۔ اگر پھر تم سو جاؤ تو اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا یہاں تک کہ تم بیدار ہو جاؤ۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی رات کے وقت اپنے گھر والوں کو جگائے پھر وضو کرے اور دونوں نماز ادا کریں تو وہ دونوں اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرنے والوں میں مردوں اور عورتوں میں لکھے جائیں گے۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب ہو کر بیٹھو۔ کوئی آدمی اہل جنت سے ہوتا ہے مگر وہ جمعہ کی نماز سے پیچھے رہنے لگتا ہے تو وہ جنت سے بھی پیچھے کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ جنت والوں میں سے ہوتا ہے۔ سیدنا عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا رات کا وہ حصہ قبولیت میں زیادہ اثر والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کا درمیانی حصہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نمازی آدمی کے آگے سے گزرنے والا اگر جان لے اسے کتنا گناہ ہے تو وہ 1 سال تک کھڑا رہے اور ایک قدم بھی آگے جانے اس کے لیے سے یہ بہتر ہے کہ وہ انتظار کرے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔